میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا کہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے ہاں میں جواب دیا اور کال بند کر دی۔ وہ صرف دن کو بات کرتی، رات کو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن وہ کہتی میں رات کو بات نہیں کر سکتی۔ خیر ہماری باتیں ہوتی رہیں، 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ میں اس کی بہت عزت کرتا کیونکہ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور اس کو دیکھ کر 5 وقت نماز پڑھنے لگا۔ میں اس پر حق جتایا کرتا، اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا بہت احساس ہونے لگا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی آپ نے کھانا کھایا؟ اگر میں کبھی کھانے سے لیٹ ہو جاؤں تو وہ مجھے ڈانٹتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہمسفر عطا کرے، اور میں تڑپ کر اسے کہا کرتا میری ہمسفر بس آپ ہی ہیں، میں آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہیں اٹھایا تو میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ میری ڈانٹ سنتی رہی، پھر آہستہ سے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں قربان آپ پہ، آپ جتنا چاہے غصہ کر لیں، میں آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس سے اور محبت ہونے لگی۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے ہاں کر دی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس کی تصویر دکھائی، سب کو وہ بہت اچھی لگی۔ وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش ہوا۔ میرے گھر والے جلدی سے کہنے لگے کہ ہمیں اس کے گھر کا بتاؤ، ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، لیکن مجھے اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً اسے کال کی اور اسے بتایا کہ میرے امی ابو آپ کے گھر رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے میری بات سن کر فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا اور میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا نہیں بتایا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد میرے دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا گیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے ضد کی تو مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو اپنی محبت کی یاد میں اداس تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، میوزک کے ساتھ ہر طرف شور تھا۔ کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے سٹیج پر آئیں اور ڈانس کرنے لگیں۔ پھر مجھ پر ایک قیامت گزر گئی۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ مجھے مار گیا۔ میرے سامنے وہی ناچ رہی تھی، وہ ایک کنجری تھی۔ میں اسے دیکھ کر تڑپ گیا، لیکن جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں ہار گیا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور وہ خود ایک ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ سٹیج سے نیچے اتری اور میرے پاس آئی۔ میں نے اسے زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ میں نے اسے دھکا دیا،
सब हमारी तरफ देख रहे थे। सब हैरान थे कि ये क्या हुआ। वो वहीं बैठ गई, बाहों में सर रखकर रोने लगी। मैं उसे नज़रअंदाज करके वापस अपने घर आ गया। मैं बहुत परेशान था, मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। मैं 2 दिन ड्यूटी पे नहीं गया। 2 दिन के बाद जब मैं अस्पताल गया, मैं मरीजों का चेकअप कर रहा था। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलो क्या बात है। वो कहने लगी डॉक्टर साहब वो लड़की, मैंने उस लड़की का नाम सुना तो चिल्लाते हुए कहा उसका नाम मेरे सामने मत लो। लेकिन वो लड़की आहिस्ता से कहने लगी डॉक्टर साहब बस एक बार सुन लें, वो बेचारी हालात से हारी हुई है। वो गंदी लड़की नहीं है, वो बहुत मजबूर है। आप एक बार उसके घर आकर सब अपनी आंखों से देख लें, आपको समझ आ जाएगा। डॉक्टर साहब एक बात कहूँ, वो आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती। वो हर वक्त आपकी बातें करती रहती थी, हर बात में आपका जिक्र। एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी है, प्लीज उसे संभाल लें। वो जिंदगी से लड़ते लड़ते बहुत थक गई है। उसकी माँ कैंसर की मरीजा है, छोटी बहनें हैं, स्कूल पढ़ती हैं। वो इज्जत से जीना चाहती थी लेकिन इस जालिम जमाने ने उसे नोच खाना चाहा। बस इससे आगे मैं कुछ और नहीं कह सकती, बस आप उसे माफ कर देना। मैं उसकी बात सुनकर खामोश था। रात को घर आया तो बहुत उदास था। मुझे उसके घर का पता वो लड़की बता कर गई थी। दूसरे दिन मैं अम्मी अब्बू को साथ लेकर उसके घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। हम घर में